ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں جو ہی کوئی ایک جینڈر تھوڑی سی بھی اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو اس معاشرے کا مرد کہیں نہ کہیں انسیکیور ہو کر ایسے معاملات کو آگے لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پوری جد و جہد کو سبوتاژ کیا جائے. ایسا ہی کچھ معاملہ ان دنوں 2018 میں آئے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے دیکھنے کو مل رہا ہے. نہ صرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ایک بری طرح سے جو آلریڈی ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے دیوار کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. ایسے میں جس طرح سے اس ایکٹ کے حوالے سے مسکنسیپشنز اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے وہ سیدھا سیدھا انسائٹمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. آپ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی کے حوالے سے معاشرے میں اس بات کو نارملائز کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ ہومو سیکشولیٹی کے حوالے سے مانگ رہے ہیں اپنے حقوق کو، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ سب معاملہ سمجھنے کے لیے ہم نے آج نیٹو میڈیا میں دعوت دی ہے زنایا چودھری کو. تو میں بات کروں اس سے کہیں بہتر ہے کہ زنایا خود اس کیس کو ہمارے سامنے بیان کریں. بہت شکریہ زنایا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اتنے سیریس ٹاپک کو لے کے آپ لوگ نے ہم لوگوں کی آواز بلند کرنے کا آپ لوگوں نے ایک ہمیں موقع فراہم کیا. ہم سب ایک ساتھ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے آگے چلیں گے. زنایا 2018 میں یہ ایکٹ آیا تھا، 2022 ہے. ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک سے ایک شور شروع ہو گیا؟ ایکچولی ہم جس معاشرے میں یا جس ہم ایریا ہے، ملک ہے، ہم جس میں رہتے ہیں وہ ایک نا پیٹریارکی نظام ہے سارا. اور ہمارے ہاں جون سا یہ جو مردوں کا ایک روب دبدبا اور یہ جو اس طرح کی جو چیزیں نا وہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہم کسی کو ان کے حقوق ان کو دیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ کتنے صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور وہی ابھی جون سی اسٹل ابھی تک چلتی آ رہی ہے مردوں کے اندر کہ وہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اب جب خواجہ سرا کمیونٹی کے اور ٹرانسجنڈر پرسن جو ایکٹ ہے 2018 میں آیا تو ان کے حقوق کی جب آواز بلند کی گئی تو اس ٹائم پہ بھی وہ لوگ ان کے لیے آواز بلند نہیں کرنے دے رہے اور الٹا ان کو روک رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ مجھے تو یہاں پہ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پرسنلی فیم حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ چیزوں کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ یہ ایکٹ پڑھا ہے بہت اچھا ہے جس طرح سے اس میں شناختی کارڈ سے لے کر خواجہ سرا کمیونٹی کو اس معاشرے میں مین سٹریم کرنے کے بہت سارے جو سٹیپس ہیں ان کو پراپرلی دیکھا گیا ہے. اس میں جو سیکشن 3 ہے اس حوالے سے زیادہ شور ہو رہا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں میں تو یہاں پہ جو چونکہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کی بات کی ہے اور شناخت کی بات کی ہے تو جو شناخت ہم لوگوں کو پہلے نہیں دی گئی لیکن ہم لوگ ہر چیز کے لیے تو پیش رہے. جب ٹیکس پے کی بات کرنے کی بات آئے تو ہم لوگ کے لوگ جو ان سے ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں ہے نا. تو جب ٹیکس پے کر رہے ہیں، جب ساری چیزیں ہم لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ہماری قانونی جو ایک شناخت ہے وہ ہم لوگ کو کیوں نہیں دی جا رہی. چونکہ وہی اگین آئی ڈی کارڈ کے اگر میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتی جاؤں کہ ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں آیا تو اس میں سارے بیسک رائٹس جو کہ مردوں اور عورتوں کو دیے جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی دیے گئے. صرف اور صرف اگر نہیں ملا جو ہم لوگوں کو وہ شادی کا حق نہیں ہے یا پھر رائٹ آف سیکس یا پھر رائٹ آف میرج کا، اس میں ہم لوگ کو کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن جس کے اوپر بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہ یہ تو ہم جنس پرستی کے اوپر چلا جاتا ہے اور LGBT کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو قانون پاس ہو رہا ہے ٹرانسجنڈر پرسنس کا اور دوسری طرف آپ بات کریں ہومو سیکچوالٹی کی. جہاں تک ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا کلچر کی ہم اس طرح بات کرتے تو ان کا تو بالکل دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہومو سیکچوالٹی کے ساتھ. کیونکہ اگر میں نا اس کے اوپر کافی اوپنلی اگر میں اس پہ بات کروں اور میں کرتی بھی ہوں کہ اور اب سچ وقت بھی وہ نہیں رہا کہ اب ہم لوگ چپ کر کے بیٹھیں اور اب جو ہم لوگ کو آواز تو بلند کرنی ہے اور ہم
نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں, کیونکہ اب ہم لوگوں کو لڑنا ہے اور ہمیں اپنے حقوق چھیننے ہیں. یا صرف بٹوین دا لائنز ہی بات کی جائے, اب بٹوین دا لائنز بات کرنے والا وقت رہا نہیں رہا. اور کب تک ہم لوگ اس طرح سے رہیں گے؟ اگر ہم اسی طرح سے بٹوین ان دا لائنز کی بات کریں گے تو پھر اس طرح سے بہت زینب ہیں جس کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ, اور ہر روز کتنی زینب کو اس طرح سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہر روز کتنی ٹرانسجینڈرز کی اس طرح سے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, اسی طرح کتنے بلائنڈ پرسنز ہیں ان لوگوں کے کتنے مسئلے ہیں, اب پرسن میں ڈفرینٹ ایبلٹی کے کتنے لوگوں کے مسئلے ہیں. تو لیکن اگر چونکہ ہم ایکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایکٹ میں ہی اگر میں اس طرح سے بات کروں تو اس میں کہیں پہ بھی ہم لوگ رائٹ آف میرج کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہوموسیکچولیٹی کی اگر ہم اس میں چیز کر رہے ہیں تو جو ہوموسیکچولیٹی میں کیا ہے, لیسبینز ہیں, گیز ہیں, جس کے اوپر بابر ان کو ہوموسیکچولیٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو جو لیسبینز ہیں دے آر ویری کمفرٹیبل ود دیئر فیمیل آئیڈینٹی کارڈس. ان لوگوں کو تھرڈ آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مردوں والے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے گے کمیونٹی کے بھی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی وہ بھی کمفرٹیبل ہیں اپنے میل ہی آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. ان لوگوں کو تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے, وہ روز جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ان سے صرف اور صرف جو اگر اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اور وہ صرف شادی کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو وہ تو کہیں پہ بھی شادی. اور اگر ایسا اس طرح سے کوئی چیز ہے تو آپ شادیاں ہی بتا دیں, کتنے خواجہ سروں کی آپس میں یہ شادیاں ہوئی ہیں, کوئی نکاح نامہ ہی دکھا دیں. کوئی ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپلس کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہیں پہ کوئی چیز اگر کیس ہی آ جائے کہیں پہ وہ کہیں کوئی چیز اس طرح سے نہیں آ رہی. اور اسی چیز کو میں تھوڑا سا اور اگر میں ایکسپلین کرتی جاؤں, دیکھیں رائٹ آف میرج کا حق ہم لوگوں کو نہیں ملا اور نہ ہی ہم لوگ لے رہے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. آپ لوگ اپنے یہ سیکس اور یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں, ہم لوگوں کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پھر دوسری بات یہاں پہ یہ میں کرتی چلوں کہ ہم ایکٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ 2018 میں آیا, ہم اس کے بعد جو اس کے رولز جو ڈیولپ ہوئے تھے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کہ جب رولز جو ان سے اس کو ایکسپلین کیا گیا, اس کو ڈیولپ کیا گیا, تو ان ساری چیزوں کے اندر یہ 2020 میں رولز ڈیولپ ہوئے تھے اور 2021 میں اس کو کنفرم کر دیا تھا اور اس کو پاس کر دیے گئے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ اگر جو ان سے مرد ہیں وہ اپنے آئی ڈی کارڈ چینج کرتے ہیں تو وہ ایکس میں جائیں گے. میں ایکس کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر دوں گی کہ ایکس کیوں لکھا گیا اور اس کی کیوں وجہ تھی. اور اس سے پہلے میں مرد کا میں اس لیے سے ورڈ یوز کر رہی ہوں کیونکہ 2018 سے پہلے کہیں پہ بھی خواجہ ساروں کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا تھا ٹرانسجینڈر پرسنس کو. تو اس ٹائم پہ جو فیملیز جو سی ہوتی ہیں وہ ان کو اسی طرح سے جو مردوں کو یا فیمیل والے کالم میں ان کو فٹ کر دیتے ہیں, اس والے باکس میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم لوگ جب اب ایکٹ آیا 2018 کے بعد تو پھر اب ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ایکس ملے میں جا سکتے ہیں. اب ایکس کو ہی کیوں لکھا گیا, مطلب اپنی جینڈر کے خانے میں وہ ایکس لکھوائیں گے. بالکل, جینڈر کے خانے میں جس طرح میل کے ایم ہوتا ہے, فیمیل کے ایف ہوتا ہے, اسی طرح سے ٹرانسجینڈر پرسنس کے ایکس لکھا گیا. اور ایکس لکھنے کی لوگ نا اب اس کو کہیں پھر سے اگین وہی ہم لوگوں کا جو معاشرہ آ جا کے سیکس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے, گھوم پھر کے وہی چیز آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ وہ جو ایک ٹرپل ایکس اور وہ اس طرح سے اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں یہ اس کو کیا جا رہا ہے. لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے. ایکچولی اگر ہم لوگ اور بیرون ممالک کو دیکھیں تو اس میں بہت ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ وہ لوگ ان کو رائٹس دے رہے ہیں ٹرانسجینڈر پرسنس کو, لیکن وہاں پہ جو کہ ایک ان سب نے ایکس لکھا گیا ہے. کوئی بھی الفابیٹ ہو سکتا ہے, ہمارے ہاں یہاں پہ بے شک اے کر دیتے, بی کر دیتے, سی کر دیتے, لیکن دوسرے ممالک کی گڈ پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کے ملک میں بھی اسی چیز کو ایکس اس لیے لکھا گیا کہ اگر کوئی خواجہ سارا اپنا آئی ڈی کارڈ ایکس میں بناتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے پاسپورٹ کے لیے, تو جب پاسپورٹ پہ بھی ایکس ہوگا, جب وہ ٹریول کریں گے تو ان کے ممالک کے اندر بھی ان کے سسٹم میں ایکس کی آپشن آ رہی ہوگی. یہ ایک گڈ پریکٹسز تھی جو کہ بیرون ممالک سے ہم لوگوں نے اس کو لی اور یہ بھی ٹریولنگ کے لیے چیز کو کیا گیا. اس میں اور کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن اس کو اس سے ریلیٹ کیا جا رہا. اچھا, اس ایکٹ میں جس طرح سے جائیداد میں وراثت میں حصے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ایک مسکنسیپشن یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جی جو عورت تھے نا وہ انہوں نے جا کر نادرا میں مرد لکھوا لیا اور جو مرد تھے انہوں نے عورت لکھوا لیا, جبکہ ایسا کوئی ڈیٹا سرفیس نہیں ہوا, نادرا کی جانب سے ایسی کوئی رپورٹ جاری نہیں ہوئی. لیکن چونکہ ایک پروپیگنڈا ہے تو اس کے اندر آپ کچھ بھی کہیں, لوگ وہ آپ کے 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا کلپ اٹھائیں گے اور اسی کو سچ مان کر اسی پر بات کرنا شروع کر دیں گے.
میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, آپ ایسے کتنی اپنی کمیونٹی میں کتنے لوگوں کو جانتی ہیں جنہوں نے جا کر اس طرح سے اپنے آپ کو مرد یا عورت جو ہے وہ لکھوا لیا؟ دیکھیں اگین بات یہاں پہ یہ, میں ایک ایگزامپل بھی دیتی چلوں. ہم خواجہ سرا ٹرانسجنڈر جو پرسنز ہیں, ہم ایک مٹھی بھر لوگ ہیں. جتنے بھی خواجہ سرا لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس کون سے آئی ڈی کارڈس ہیں؟ میل والے, جو سٹل ابھی تک کتنی امپلیمنٹیشن, لا کی امپلیمنٹیشن جو ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے کتنے مسئلے مسائل ہیں, اور انہوں نے ابھی تک اپنے آئی ڈی کارڈس چینج نہیں بھی کیے. تو وہ جتنے خواجہ سرا, لاکھوں میں جو خواجہ سرا پاکستان کے اندر ہیں, اور ان لوگوں کو اس میں گنا ہی نہیں جاتا کیونکہ ان کے پاس میل آئی ڈی کارڈس ہیں. تو جب ہم لوگ اپنے آئی ڈی کارڈس چینج کر کے ایکس میں آئیں گے, جب یہ مسئلے یہ اس طرح کے دیکھیں جو پروپیگنڈاز جو اتنے ہوئے ہیں, تو کون وہ کہے گا پتہ نہیں کیا مسئلے چل رہے ہیں, ہم لوگوں کو تو ہم جنس کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے, اور اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, اور ہم پاکستان میں تو کوئی کچھ بھی ذرا سا بھی کچھ کہہ دے تو اس کی تو جان ایسے ہے کہ بس یہ گئی. مطلب کسی کو بھی کوئی قانون نامی اس طرح سے چیز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ جب حق حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عدالتوں میں کتنے سالوں ہم لوگوں کو لگ جاتے ہیں. تو جب پہلی چیز تو ہم لوگ کو سب سے پہلے قانون کو اور ہماری عدالتوں کو صحیح ہونا پڑے گا, اور ٹائملی ان کے فیصلے کرنے پڑیں گے, تاکہ لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں یا کوئی کسی کا حق رکھتے ہیں ان لوگوں کو انصاف ملے اور وہ چیز کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں. اب یہاں پہ اگین جو میں آپ کو باکس والی جو بات کی تھی, اب جتنے خواجہ سراؤں کے میل والے آئی ڈی کارڈز ہیں, پہلی مرد بھی اتنے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ہیں, عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو جو مرد ہمارے پاس خواجہ سراؤں کے بھی میل والے ہی آئی ڈی کارڈ ہوں گے تو وہ بھی مرد میں ہی شامل ہو رہے ہوں گے. یہ اب ایکٹ میں دیکھیں, اب جب چینج ہوں گے آئی ڈی کارڈ تو وہ ایکس میں جائیں گے. یہ جو میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کلیئر کی تھی کہ میل ٹو فیمیل نہیں ہوں گے, فیمیل ٹو میل نہیں ہوں گے. یہ جو میں نے ابھی رولز کی جو بات کی ہے یہ اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کروائے گا تو وہ فیمیل میں نہیں جائے گا, وہ ایکس لکھوائے گا. اور وہ جو سا مرد ہے وہ معذرت کے ساتھ میں مرد کہہ رہی ہوں لیکن وہ مرد نہیں, وہ خواجہ سرا افراد ہیں جو کہ ایکس میں جائیں گے. اسی طرح سے فیمیل کا بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ جو آئی ڈی کارڈ چینج ہوگی وہ میل میں نہیں جائیں گے, وہ ایکس میں جائیں گے, لیکن اس کو لکھا جائے گا کہ یہ جی یونیسیکس میل ہے یا پھر فیمیل. اور اسی طرح سے انٹرسیکس کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اسی طرح سے ان کو بھی اسی میں ایکس میں ہی لکھا جائے گا کہ یہ اس طرح سے ہے. اگر میں اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ کو اور ایک کلیئر اس کو اگر چیز کو کروں تو اگر ایسے مرد اور ایسی عورتیں پائی گئی ہیں کہ جنہوں نے میل ٹو فیمیل اور فیمیل ٹو میل کیا, تو ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ ہم لوگ ایک اسلامی جمہوریہ اور پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی کام کہہ لینا کہ نہیں ہوتا, سارے کام ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی چیز اس طرح سے ہوئی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پیسے دے کے کہیں کوئی چیز ہوئی ہوگی یا کہیں نہ کوئی اس طرح سے, اور وہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان مرد یا ان عورتوں سے ہم لوگوں کا لینا دینا نہیں ہے. وہ نادرا جانے, وہ لوگ جانے, اس کے لیے جو ان سی ہے. اور اسی چیز کے اوپر جب ہم تھوڑی سی اور اگر بات کریں تو وہ میڈیکل کی بات کر دیتے ہیں. بالکل, میں ادھر یہی سوال میں لانا چاہ رہی تھی کہ جس کے اوپر بہت شور مچ رہا ہے کہ یہ کمیونٹی کیوں بتائے گی کہ یہ سیلف ایگزامینیشن والی بات کے اوپر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب کوئی انسان خود کو مرد بتاتا ہے شناختی کارڈ کے لیے یا عورت بتاتا ہے تو کیا اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کیا کوئی بورڈ بیٹھتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو خود کو مرد لکھوا رہا ہے یہ مرد ہے بھی, یہ جو عورت لکھوا رہا ہے یہ انسان, یہ پاکستانی شہری, یہ عورت ہے بھی نہیں؟ تو پھر خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے اتنا شور کیوں ہے؟ بالکل, آپ نے مطلب کافی چیزیں تو وہ بول دی جو میں بھی آپ کو مطلب کرنا تھا, یا ہمارے دیکھنے والوں کو میں نے چیز کلیئر کرنی تھی. لیکن میں اس کو اگر اس کو ایک اور چیز میں تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کروں یا اس چیز کو تھوڑا اور کلیئر کروں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے تمغے ہیں جو کہ خواجہ سرا افراد کو مل رہے ہیں, وہ کون سے ایسے کام ہیں یا وہ کون سی ایسی جابز ہیں یا وہ کون سے ایسے تاج ہیں, ایسی اپرچونٹیز ہیں, یا ہم لوگوں کو بہت زیادہ گھر مل رہے ہیں کہ جو مردوں کو لالچ پڑ جائے یا عورتوں کو لالچ پڑ جائے ان کو تو گھر مل رہے ہیں تو ہم بھی اپنا آئی ڈی کارڈ بدل کے گھر لے لیتے ہیں, چلو اسی بہانے, ہے نا. یا پھر کون سے وہ ایسے مرد ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ خواجہ سرا ہیں.
مرد کبھی بھی اپنے آپ کو خواجہ سرا نہیں کہے گا, وہ بھیک مانگنا مناسب سمجھے گا, اپنے جنس کو یا اپنے آپ کو اس طرح سے تبدیل کر کے معاشرے میں نہیں نکلے گا, کیونکہ وہ ایک پریولیج جینڈر ہے اس معاشرے کی, ایک پیٹریارکی سے بھرا ہوا معاشرہ, اس میں پریولیج جینڈر مرد ہے. تو وہ, اور سب سے اہم بات کہ یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی جینڈر ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے لفظ, مجھے معاف کیجئے گا, خسرا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بالکل. تو یہ تو تھوڑا سوچنے والی بات ہے, پھر بہت سوچنے کی بات ہے. اور ہمارے تو کتنے نام ہیں, جو ہمارے نام ہوتے ہیں وہ ہمیں نام ملتے نہیں ہیں, اور نام ہم لوگوں کو کتنے سوسائٹی کی طرف سے نام ہم لوگوں کو ملے جاتے ہیں, جو کہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اگر ہم کسی مرد کو کہہ دیں نا کہ خسرا یا خواجہ سرا یا نامرد کہہ دیں, تو اس کے لیے کتنی تکلیف کی وہ بات ہوتی ہے. یا پھر کوئی گالی گلوچ ہو جائے, کچھ چھیڑ چھاڑ ہو جائے, تو اس ٹائم پہ تو اس کے اوپر جان پہ بن جاتی ہے, اس نے مجھے یہ کہہ کے جائے کہاں پہ. میڈیکل کے اگر اسی طرح میں اگر میڈیکل کے اوپر اگر بات کروں تو ہم لوگوں کو اعتراض نہیں ہے میڈیکل کرانے میں. ٹھیک ہے, ہم میڈیکل کرا لیں گے, لیکن ہم تو مٹھی بھر ہیں, ہم لوگوں کے تو میڈیکل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن کیا وہ مرد اپنا میڈیکل کراتا ہے جب اس کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا وہ عورت میڈیکل کراتی ہے جب اس کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ یا پھر اگر میں اس طرح سے بات کروں کہ مرد کی مردانگی چیک کرنے کے لیے کون سے ایسے طریقے ہیں, تو اس سے کیا آپ اس کو چیک کریں گے کہ کون کس طرح سے ہے؟ یا پھر اگر ہم اس کو, میں ایک اور اگر عورتوں کے لیے بات کروں جو کہ غلط ہے, 2 فنگر ٹیسٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ کس طرح سے آپ اس کو لیتے ہیں؟ تو اسی طرح سے آپ نے اگر ایک ہمارا پردہ ہے, ایک ہم لوگوں کا ایک روحانی طور پہ بھی اور ایک اسلامک یا ہر طرح سے اگر ہم لوگ اس چیز کو نہیں جانا چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں ننگا کریں, اور پھر یہ ہیوملیشن ہے. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایسے کتنے ڈاکٹرز ہیں جو اس معاملے کی درست جانچ پڑتال کے اہل ہوں گے؟ کیا کوئی بھی ڈاکٹر نادرا کے آفس میں بٹھا دیا جائے گا یا ایک اسپیشلسٹ بٹھایا جائے گا یہ مانیٹر کرنے کے لیے کہ یہ شخص جو خود کو ایکس شناختی کارڈ کے لیے خود کو رجسٹر کروانا چاہتا ہے یہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو ویسے اچھا ہی ہے. چلیں ایک نئی پوسٹ نکل آئے گی نادرا میں کہ ان لوگوں کو ڈاکٹرز کے لیے بھی وہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہو جائے گی, کہ اچھا جی گورنمنٹ کی جاب بھی مل جائے گی ان لوگوں کو. تو اور وہ جی ٹیسٹنگ کرتے رہیں گے, مردوں کی بھی عورتوں کی بھی اور خواجہ سروں کی بھی, کون مرد ہے. تو ویسے یہ بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس میں سے بہت چھانٹی ہو جائے گی. جتنے جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے بیچ میں سے کتنوں کی, اور جتنی عورتیں ہیں وہ بھی بیچ میں سے کتنی نکل جائیں گی. اور میں اس کو تھوڑا اس طرح کر کے بھی بات کر دیتی ہوں کہ اگر خواجہ سراؤں کو آپ بچوں کی پیدائش سے لیتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ یہ نامکمل عورت ہے, یہ نامکمل مرد ہے, تو اگر آپ ان کو بچوں کی پیدائش سے لیتے ہیں تو پھر جو بانجھ مرد ہیں یا بانجھ عورتیں ہیں تو ان کو بھی پھر آپ خواجہ سرا مانیں ہیں, بچوں کی پیدائش سے آپ لے رہے ہیں نا. اور اگر آپ کا اب دیکھنے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو یہ والی چیز بھی جو ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ بھی ایک قدرتی چیز ہے جو ان سے ہمیں اس طرح سے ملی ہے. تو اسی سے آگے اگر میں بات چلاؤں تو یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے ایک طبقے کی جانب سے کہ فزیکل ایب نارمل, یہ ٹرم کس قدر تکلیف دہ ہے ایک جینڈر کے لیے. فزیکل ایب نارمل, شاید ان کے لیے نارمل ہونا مرد اور عورت کا خانہ ہی ہے. ان کو وہ یہی بتائے گا کہ دن میں یا صبح ہوتی ہے یا رات ہوتی ہے, اس میں شام کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے ان کے ہاں. سوال یہ ہے کہ ٹرانس کمیونٹی, آپ کی خواجہ سرا کمیونٹی اس قسم کی باتوں سے کتنی ہرٹ ہوتی ہے, اور آپ لوگ اس شور میں کتنا انسیکیور فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اگر میں اس کو ایک حقیقت کے طور پہ, اگر میں جس طرح سے ابھی میں نے ویسے کوئی ساری چیزیں کھل کے ہی بولی ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کو جینے بھی نہیں دیتی. ایک جس طرح سے ایکٹ آیا اور اس کے اوپر ہم لوگ اگر کہتے ہیں کہ بھی ہمارا تو قانونی ایک حق مل گیا ہے ہمیں, اور اگر وہ چیز بھی اب ختم ہو جائے گی اور وہی چیز اس طرح سے واپس اس کو لیا جائے گا جو کہ ہونے نہیں دیں گے ہم کبھی بھی. اور اگر اس طرح سے چیز ہوگی تو کس طرح سے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر پرسنز جو گھروں میں رہ رہے ہیں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں, ان کی تو پہلی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور جب اس طرح سے ہم جنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے گا تو پہلے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں باقاعدہ میری ریسرچ بھی کی ہے
کہ پنجاب میں اور KPK میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جن کو یا پھر ان کو زہر دے دیا گیا یا ان کو قتل کر دیا گیا, یا ریپ کے بعد ان کا قتل ہوا, یا ریپ کے بعد ان کا قتل ہوا. بالکل. تو کتنی بڑی تعداد ہمارے پاس ایسی ہے. ابھی ریسنٹلی اسی منتھ میں 3 خواجہ سروں پہ حملہ ہوا پشاور میں, اور اور جو ان کے اوپر حملہ ہوا اور اس میں بھی یہ چیز کہی کہ ہم ان کے اوپر روب دبدبہ رکھنا چاہتے تھے. صرف اس وجہ سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور بہت کرٹیکل وہ کنڈیشنز میں رہے. یہ ایکٹ کے بعد یہ تو پھر اس کا جواب تو ان سب لوگوں کو دینا پڑے گا جو اس ایکٹ کے خلاف بات کریں یا ان لوگوں کو حقوق دینے کی بات کریں. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کرتی چلوں کہ دیکھیں آج آ کے بات پھر ہومو سیکچوئل کے اوپر, سیکچولیٹی کے اوپر بات کہی جا رہی ہے, ہیٹرو سیکچولیٹی کے اوپر ہے اور ڈفرینٹ مطلب اس طرح سے بات کی جا رہی ہے. تو کیا ہماری, میں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو اس طرح بھی اگر کہوں کہ ہمارے ہاں جون سی ہومو سیکچولیٹی یا عورتیں جون سی وہ تو کم ہوتی ہیں, لیکن ہومو سیکچوئل مرد تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جب ان کو عورت نہیں ملتی تو ان کو مرد ہی ملتا ہے. اور ان مردوں کے لیے جب اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو قانون کی یا کسی ID کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فل انجوائے کرتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں اور وہ اپنا سارا کام وہ اپنے اسی طرح سے رہتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ کس طرح سے ان کی زندگی, تو ہم لوگ, اگر میں آپ کو ایک بات کروں, آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح سے خواجہ سارا بھیک مانگ رہے ہیں. اسی طرح سے فنکشنز پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان کو رسک میں رکھتے ہوئے ہی جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جا کے, کئی دفعہ جب تیار ہو رہی تھی نا کہہ رہی ہوتی ہیں چلو چلتے رہیں, اللہ کرے روزی لگ جائے. ان کو روزی کا ہوتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جا کے جب ریپ ہوتا ہے, جب ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, جب ادھر فائرنگ کی جا رہی ہوتی ہے, اس میں ان کی جان چلی جاتی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ کیا وہ معاشرہ اس چیز کی ایکسیپٹنس, اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب معاشرے میں جب لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, جب ان لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں کوئی چیز ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں, اچھے خاصے ہیں, ہاتھ پاؤں ہیں, تو کام کیوں نہیں کرتے؟ کام آپ لوگ دیں ان کو, کیوں نہیں کریں گے کام ہمارے لوگ؟ ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور جب ہم لوگ کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تب تو کوئی نہیں اٹھتا, تب تو کوئی آواز نہیں بلند کرتا کہ آج یہاں پہ خواجہ سرا کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ تو چلے, میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ اس کو قتل کر دیا اس طرح. ہمارے ہاں تو خواجہ سراؤں کے تو جنازے نہیں پڑھے جاتے. ہمارے ہاں تو لوگوں کو کہتے ہیں بھی یہ تو خواجہ سرا تھا, ہم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا. ہمارے پاس بہت ایسی ایگزامپلس ہیں جس پہ خواجہ سراؤں نے خود اپنا جنازہ اٹھایا اور جا کے انہوں نے اس کو تسلیم کیا. تو یہ اتنی تکلیف دہ والی باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر معاشرے کو کوئی خیال نہیں آتا. لیکن جہاں پہ سیکس کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کو بہت زیادہ چیزیں خیال آ جاتی ہیں اور ان کو اس میں اپنی مردانگی کا پڑ جاتا ہے. یہ جون سا ہمارا معاشرہ ہے, یہ صرف اور صرف ہم سے حقوق ہم سے چھین سکتا ہے, ہمیں حقوق دے ہی نہیں سکتا. یہ اتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگوں کو سوچنا پڑے گا, ان کو سمجھنا پڑے گا, اور صرف زبانی کلامی نہیں اور یا پھر ایز اے ٹوکن نہیں یوز کیا جائے گا خواجہ سراؤں کو اب کہ جی آج ہم ان کو خواجہ سراؤں کو جاب دیں اور ہم معاشرے میں بتائیں ہم نے تو اس مظلوم طبقے کو ہم لوگوں نے جاب دی ہے. نہیں, اب وہ وقت نہیں رہا کہ اب ہم لوگ اس طرح سے ذلیل ہوں گے اور رسوا ہم لوگ ہوں گے. وہ وقت لوگوں کو یاد نہیں آتا جب بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کو گھروں پہ نہیں بلاتا. وہ وقت لوگ کب بھول جاتے ہیں جب ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس ٹائم پہ ان کو چہرہ نہیں دکھایا جا رہا ہوتا. لیکن جب اس طرح کے جب مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جب آج آ کے قانون کی یا پھر ان کے حقوق چھیننے کی بات ہوتی ہے, تو ایک دم سے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں. تو وہ وقت بھی یاد رکھیں کہ جب ان کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے اور جو تیزاب پھینکنے والا ہوتا ہے وہ پھر سے اسی طرح معاشرے میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے, جو گولی مارتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور وہ ماں باپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جب آپ لوگوں کی اولاد باہر کسی بھی طریقے سے, وہ خواجہ سرا جو ان سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ تو ٹھگ سے فون کر دیتے ہیں بھی ہمیں اتنے پیسے چاہیے ہیں, اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ادھر جسم فروشی کر رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں یا کس طرح سے وہ پیسے ادھر وہ کما رہے ہیں. اس ٹائم پہ ان لوگوں کو, ماں باپ کو بھی خیال نہیں آتا کہ ہم لوگوں کے جو اولاد ہے وہ کس طرح سے, اس ٹائم بس ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. جب گھروں میں جاتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں اور دن کے اجالے میں اجالا بھی نہیں ہوتا, رات کے صبح تہجد کے ٹائم پہ نکل آتے ہیں واپس, کہ معاشرے میں گلی میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم ان کے گھر میں خواجہ سرا آئے تھے. یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. لوگ تو بس فٹ سے بول دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہے یا ان کے حقوقوں کے اوپر. جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو حقوق دیتا کوئی نہیں ہے, لیکن چھیننے کی بات پھر واپس آ جاتے ہیں.
ایک امیج بلڈنگ کی اگر میں بات کروں، ایک ذہن سازی جو اس معاشرے کی ہوئی ہے، وہ ہمارا آرٹ ہو، ہمارا کلچر ہو، ہمارا میڈیا ہو، وہاں پر جب آپ خواجہ سرا کمیونٹی کو صرف ایک اس طرح سے ایک کریکٹر کے طور پر پریزنٹ کریں گے جو صرف ہنسانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں جس قسم کے شوز ہوتے ہیں جس میں ایک مرد کو خواجہ سرا بنا کر وہ پورٹری کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مین پرپس یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے اینکر بیٹھا ہوا ہے یا جو کو ہوسٹ ہے اس کو رجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کریکٹر. تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو یہی ہمارا لکھاری اور ہمارا میڈیا ہے جو خواجہ سرا کمیونٹی کو ہومو سیکشولیٹی کے ساتھ جوڑ کر پریزنٹ کر رہا ہے عوام کے سامنے. دیکھیں یہ سوال جون سا آپ نے کیا ہے کہ میڈیا سے ریلیٹڈ، تو میڈیا کو تو میں اس کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ ایک میڈیا بھی ایک ہمارا اسکول ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، چیزیں بتاتا ہے، حق سچ کی تمیز ان کو سکھاتا ہے، یا حق سچ جون سا ان کو سامنے لے کے آتا ہے. تو کیا وہ جون سا ایک ہمارے پاس کیا یہ ایک ایجوکیشنل یہ جو سا ہمارا ایک الیکٹرانک یا ہمارا کوئی بھی مطلب جس طرح سے سوشلی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا لوگوں کو آگے ڈیلیور کر رہے ہیں، کس طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں. ابھی اگر جس طرح سوشل کے اوپر ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو اسی میں دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے ٹاپک ہی کیا پکڑا، لڑکے کی لڑکے کے ساتھ شادی، لڑکی کی لڑکی کے ساتھ شادی، ہے نا. ہیڈ لائنز ہی ہم لوگ اس طرح کی کرتے ہیں، اگلے لوگ ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں. ایکٹ کو کسی نے نہیں ابھی اس طرح سے پڑھا. میرے پاس بہت ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس یہ ایکٹ میں کیا ہے ایسا، یہ تو شادی کی اجازت دے رہے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو. مطلب پھر سے ٹرانسجینڈر، کیونکہ اس کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے ٹرانسجینڈر کے ساتھ اور LGBT کے ساتھ، اس کو آپس میں انٹرلنک کر دیا. تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ کہ ہمارے میڈیا کو بہت زیادہ ابھی تک اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ڈیلیور کرنا ہے، ہمیں کیا ڈیلیور نہیں کرنا ہے. بہت سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. بالکل. اور دیکھیں ہمارے یہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ طنز و مذاق اور کس طرح سے ایکٹر اور اس کو کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ. دیکھیں ہمارے پاس جو پڑھی لکھی جو خواجہ سرائیں ہیں یا پھر اگر پڑھی لکھے نہیں بھی ہیں تو آپ ان لوگوں کو خواجہ سراؤں کو کس طرح سے آپ دکھا رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں میڈیا کے تھرو کہ بھئی آپ نے ان کے ساتھ طنز و مذاق ہی کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ناچ گانے والی ہی چیزیں کرنی ہیں. تو جو لوگ ہمارے اٹھ کے ایک اچھی سیٹس پہ آنا چاہتے ہیں یا کم آؤٹ کرتے ہیں یا باہر نکل کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ان لوگوں کی آوازوں کو اسی طرح سے ہی دبا دیا جاتا ہے جسٹ بیکاز آف میڈیا. اگر وہی میڈیا ایک اچھا امیج کریٹ کرے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو شیئر کرے تو وہ وہاں پہ جس کے لیے وہ بات کریں گے تو وہاں پہ اینکر پرسنز جو ہیں وہ ٹرانسجینڈرس بیٹھی ہوں. اسی طرح سے ہماری جو ان سے فلمس میں جو ان سے اسی طرح سے ایز اے ہیروئن وہ اس میں وہ اس کو مطلب ایکٹ کر رہی ہوں گی. اسی طرح سے اگر ہم لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کریں یا اسکولز یا اس طرح سے ہم لوگ تو ڈفرینٹ جون سے ہیں. دیکھیں بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھرو میڈیا یہ ہم لوگوں کو سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح سے لے رہا ہے. اب دیکھیں کووڈ کا مسئلہ آیا تھا تو کووڈ کے ٹائم پہ جون سا ہے ہمارے موبائلس کے اوپر جی میسیجز آنے لگے، کال ہم جب ملاتے ہیں تو پھر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو کس طرح سے احتیاط کرنی ہے، ڈینگی کا مسئلہ ہو گیا آپ کو کس طرح سے احتیاط کرنی ہے. اسی طرح سے کیا ہم لوگوں نے ایکٹ کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا کہ اس میں کیا کیا حقوق خواجہ سروں کو دیے گئے ہیں اور کس طرح سے چیزیں نہیں کیا. یہ والی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر میڈیا بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میڈیا صرف اور صرف اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے ورڈز اور جھکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس سے کمیونٹی اور زیادہ پس جاتی ہے. ہم لوگ اوپر کو جاتے ہیں اور آپ لوگ ہماری ٹانگیں کھینچ دیتے ہیں. تو یہ والی چیز نا بہت زیادہ ان کو سوچنی پڑے گی. اور جیسے کہ اگر ہم لوگ حق کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں حق تو ہم لوگوں کو اب ہم لے کے رہیں گے، اب ہم حق کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب تو ہم لوگ حق لیں گے اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ آگے نکلیں گے اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک دیکھیں چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ تو سب کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو جاب دی جائے یا ان لوگوں کو اس طرح سے آگے کیا جائے. تو چیزیں کس طرح سے بہتر ہوں گی؟ چیزیں تبھی بہتر ہوں گی جب ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب آپ لوگ ہم لوگوں کو ڈائجسٹ کریں گے. ایسے ہی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو برا بھلا کہیں اور ہم لوگوں کو سیٹس پہ نہ بیٹھنے دیں.
دیکھیں جب چینج آتا ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے کہ ایکسیپٹنس کے تھرو آتا ہے. اور جو سوسائٹی جو ان سی ہے، یا پھر ایک ہم لوگ اپنی کلچرل چیز کے اوپر بھی دیکھیں، یا پھر خواجہ سارا یا ٹرانسجینڈر جو افراد ہیں وہ لوگ اگر ایک سوسائٹی میں یا اس طرح سے چیزوں میں رہ رہے ہیں، کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، تو ان کمیونٹی سے اور سوسائٹی کا وہ ایک آپس میں انٹرلنک ہے. اور وہ جو بیریئر جو بیچ میں آیا ہوا ہے، اس بیریئر کو ہٹنے کا وقت ہے کہ ان بیریئرز کو ہٹایا جائے، اور پھر ہی چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تبھی چیزیں ایکسیپٹنس ہوں گی، تبھی سارا کچھ ہوگا، اور تبھی جب ہم لوگ مل کر رہیں گے تو وہی ہم ایک دوسرے کے مسئلے مسائل ہم لوگ جان سکیں گے اور مل کر آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا وہ کالونین دور اس دور سے نکلنا ہے تو ہم لوگوں کو اب آگے بڑھنا پڑے گا. اور اب تو بلکہ وہ لوگ ہم لوگوں کو حقوق دے رہے ہیں، اور جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ ہمارے سے حقوق چھین رہے ہیں. آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے کام کرنے والی جگہوں پر ساتھ والی نشست ٹرانس پرسنز کو دینی ہوگی، اور پالیسی سازی اور قانون سازی میں بھی آپ کا حصہ پورا دینا پڑے گا. بالکل. اور یہ پروپیگنڈا بلکہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن پھیلا کر کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ہومو سیکشولیٹی کو اسرٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے. حقوق تو اب برابر کے دینے پڑیں گے. بالکل. تھینک یو. جزاک اللہ.